بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، گل تک رسائی دوستوں آسان ہو گئی، گل تک رسائی دوستوں آسان ہو گئی، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، گل تک رسائی دوستوں آسان ہو گئی، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، رہبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا وہر نصیب، رہبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا وہر نصیب، رہرو کی گمراہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، رہرو کی گمراہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، رہبر نے ہاتھوں ہاتھ لیا وہر نصیب، رہرو کی گمراہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، لب پر ابھی ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، لب پر ابھی ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، لب پر ابھی ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، جانے غزل کی داد ہے تائب ہے بزم ہے، جانے غزل کی داد ہے تائب ہے بزم ہے، یہاں شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، یہاں شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، جانے غزل کی داد ہے تائب ہے بزم ہے، یہاں شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی،
ترک کرتا ہے کار شیطانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی۔ دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی۔ دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں صرف ربانی۔ حامل درد اہل نسبت کو خلق کہتی ہے دل سے یزدانی، خلق کہتی ہے دل سے یزدانی۔ شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی۔ شیخ کامل سے جو ہے مستغنی، پائے گا کیسے ذل رحمانی۔ فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چلا ثانی، پیر تیرا ہو گر چلا ثانی۔ فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گر چلا ثانی۔ فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی۔ فیض مرشد کی یہ کرامت ہے، کوئی رومی ہے کوئی خاقانی۔ مست رکھتی ہے سارے عالم سے، دل میں لذت یہ درد پنہانی، دل میں لذت یہ درد پنہانی۔ جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی۔ کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جام عرفانی۔ کیا حلاوت ہے اس کے جینے میں، جس کو ملتا ہے جام عرفانی۔ میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی، جام و مینا کی ہے فراوانی۔ میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی۔ رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی۔
رنگ دیکھو تو بزم عارف کا، کیسی مستی ہے کیسی جولانی، رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب، دیکھ کر موج دل کی طغیانی، دیکھ کر موج دل کی طغیانی۔ رند پاتا ہے خانقاہوں سے اپنے ایمان میں کیف احسانی، رند پاتا ہے خانقاہوں سے اپنے ایمان میں کیف احسانی، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی، جب ملا درد خون حسرت سے، کیا کہوں اس کا ذوق ایمانی۔ مقطع ہے۔ صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی تابانی، صحبت اہل دل کی برکت سے دل میں اختر ہے کیسی تابانی، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی، جام و مینا کی ہے فراوانی، فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اس پوری نظم کا جو حاصل اور خلاصہ ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی اگر فسق و فجور میں مبتلا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، تو منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا، اگرچہ وہ کسی سے بیعت بھی ہو، شیخ بھی رکھتا ہو اور وہ شیخ کامل بھی ہو، لیکن شیخ کیا کر سکتا ہے؟ اگر آدمی فسق و فجور نہیں چھوڑے گا، اپنے دل کی حسرتوں کو پامال نہیں کرے گا، خون دل نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے کہ پھر چاہے شیخ جتنے بھی بڑے مرتبے کا ہو، جو شخص اپنے دل کی حسرتوں کو پامال نہیں کرتا اور ناجائز خواہشوں پر عمل کرتا رہتا ہے، فسق و فجور کا انجام دیتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ رندوں کا، رند کہتے ہیں اصل میں بے دین لوگوں کو، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں کیفیات ملتی ہیں، اپنے دل کا وہ خون کرتے ہیں، یعنی بات سمجھنے کے بعد اپنی حسرتوں کو پامال کرتے ہیں، تو پھر انہیں اللہ رب العزت محسوس ہوتے ہیں دل میں۔ تو ساری بات
اپنے دل کا خون کرنا ہے، ناجائز خواہشوں کا خون کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحبت کامل کو اختیار کرنا ہے تاکہ انسان ان کی صحبت میں رہ کر اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ پا لے۔ تو اس میں حضرت نے ایک تو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جائے، اور وہاں جا کے پھر جب آدمی اخلاص کے ساتھ کہیں جاتا ہے تو اس اخلاص کی بدولت کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتا ہے، اور اگر دل میں اطمینان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو یقیناً صرف بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں بعض نے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ اگر کوئی شخص ویسے بھی کسی اللہ والے کی مجلس میں چلا گیا اور وہاں کچھ دیر بیٹھا رہا تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کا راستہ بھی درست فرما دے۔ تو اس لیے دین کی بات سننا، اگر عمل کر لے تو کیا ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم ایک مرتبہ سنے گا، 2 مرتبہ سنے گا، بار بار سنے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے دل پر اس کا اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی عطر والے کے پاس جائے، اب اگر اس سے عطر خرید لے تو کیا ہی بات ہے کہ خوشبو کو اپنے گھر لے آئے گا، لیکن اگر عطر نہ بھی خریدے تب بھی اس کی صحبت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خوشبو سے ضرور فیضیاب ہوگا۔ اور بری صحبت کی مثال آپ نے فرمایا کہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص لوہار کے پاس جائے، اب چاہے وہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، جلتے ہوئے لوہے کو نہ اٹھائے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دھواں تو اس کی ناک میں پہنچے گا ہی۔ یہ بری صحبت کی مثال، کہیں نہ کہیں کپڑے کالے ہونے کا امکان رہتا ہے، اس لیے بری صحبت سے انسان اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنی اولاد کو بھی بچائے، اور اچھی صحبت اختیار کرے۔ بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت والا نے غالباً ایک موقع پہ مثنوی مولانا روم کا ایک واقعہ سنایا تھا اس سلسلے میں کہ ایک چوہا اور ایک مینڈک، ان میں آپس میں محبت ہو گئی، تو یہ چوہا جو ہے وہ دریا کے کنارے جاتا تو مینڈک بھی آ جاتا اور دونوں میں خوب باتیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد چوہا اپنے منزل کی طرف چلا جاتا اور مینڈک پانی میں چلا جاتا۔ ایک دن چوہے نے کہا کہ بھئی تو پانی میں چلا جاتا ہے، تو آبی ہے اور میں خاکی ہوں، میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے پانی والا، تو پانی میں چلا جاتا ہے ڈبکی مار کے، اور میں ادھر تیرے عشق میں فراق میں گھومتا رہتا ہوں، تو دل تو میرا چاہتا ہے کہ مستقل تیرے پاس میں بیٹھوں، تجھ سے باتیں کروں، لیکن تو چلا جاتا ہے، میں کیا کروں، تجھے بلاتا ہوں تو میری بات سنتا بھی نہیں، کیونکہ پانی میں نہ جانے کتنی گہرائی میں تو ہوتا ہے۔ تو کوئی تدبیر ایسی اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے میں جب بھی تجھے بلاؤں تو آ جائے، اور پھر ہم جتنی دیر چاہے بیٹھ کر بات چیت کریں۔ تو پھر چوہے نے ہی تدبیر بتائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں سے ایک ڈوری باندھ لیتا ہوں اور ایک ڈوری تیرے پاؤں سے باندھ دیتا ہوں، تو میں جب یہاں آیا کروں گا ساحل پہ تو اس ڈوری کو کھینچ دوں گا، تو جہاں بھی ہوگا سمجھ جایا کر کے میں نے بلایا، فوراً آ جایا کر۔ اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دل میں اس نے خیال کیا کہ مجھے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، تو دل نے تو کہا، لیکن چونکہ عقل پر عشق کا غلبہ تھا اس لیے اس نے کہا کہ اگرچہ مجھے اس سے بچنا چاہیے لیکن خیر چلو بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں مزہ تو آتا ہے، اس لیے اس نے اس کی بات مان لی، اور دونوں نے اس طریقے سے ایک ڈوری پیروں سے باندھ دی، ایک اپنے پاؤں سے ایک اس کے پاؤں سے، تو جب بھی کبھی چوہے کا دل چاہتا وہ آتا اور اس کو ڈوری کو ہلاتا، وہ اوپر آ جاتا، بات چیت ہوتی، چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چیل وہاں سے گزری، اس نے جو چوہے کو دیکھا تو اس نے اس پر جھپٹا مارا، اور جھپٹا جب مارا تو اس نے لے کے اڑ گئی اوپر۔ اب لازمی بات ہے اس کے ایک ڈوری تو تھی پاؤں میں بندھی ہوئی، دوسری مینڈک کی بھی پاؤں سے بندھی ہوئی تھی، وہ مینڈک بھی باہر نکلتا چلا آیا۔ تو بات یہ دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہوا، چیل نے پہلے چوہے کا کام تمام کیا اور پھر اس کے بعد اس مینڈک کا بھی کام تمام کیا۔ تو ناجائز دوستیاں، اس کا انجام بہرحال یہی ہوتا ہے، ہلاکت۔ تو اس لیے ایسی دوستیوں سے بھی بچنا چاہیے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ خواہشات نفسانی پر چلنا اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف دوستیاں ہیں ان سے بچے، اور
اہل تقوی کی دوستی کو اختیار کرے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن دوست دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، دشمن کون نہیں ہوگا؟ الا المتقین۔ یہ تقوی والی دوستی یہاں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو آدمی کو وہ دوستی کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کارآمد ہو۔ وہ کیا دوستی کہ یہاں تو ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ دوستی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے دوست بھی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے آدمی کو اختیار کرنے چاہیے کہ یہ دوست مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف۔ بعض اوقات بعض دوست اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی خراب دوست مل گیا تو اس کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر وہ خرابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کسی کو دوست بنائے تو اس میں بھی اچھی طریقے سے اس کو پرکھ لے کہ یہ میرا واقعتاً مخلص ہے یا نہیں۔ اگر وہ مخلص ہے، اگر اس کو اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تو یقیناً یہ دوستی مبارک ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر وہ دوستی برائی کے لیے ہے، برے کاموں کے لیے ہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہے، تو پھر ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ یہ آج تو تمہارے دوست ہیں، حقیقت میں دوست نہیں ہے، دشمن ہے، لیکن آخرت میں تو کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جب ایک دوست کو پکڑا جائے گا تو دوسرا کہے گا یا اللہ یہ بھی تو میرے ساتھ تھا، یا اس نے ہی مجھے اس کام پر لگایا تھا، اس لیے جہاں آپ مجھے سزا دے رہے ہیں اس کو ڈبل سزا دیجیے، اس لیے کہ اس نے مجھے اس کام پہ اسی نے لگایا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی دوستیاں جہاں دنیا میں نقصان دہ ہیں وہاں آخرت میں بھی نقصان دہ ہوں گی، اس لیے ایسی دوستیوں سے بچنا چاہیے۔ اور آدمیوں کو آدمی کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اپنے نفس کو مٹائے۔ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کا نفس مٹ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ غرور و تکبر سے بچے، دل میں اخلاص پیدا ہو۔ آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، ہم نے تو اپنے غالباً چوتھی جماعت میں 5ویں جماعت میں پڑھا تھا کہ ایک شخص جس کے گھر میں ایک طوطا پلا ہوا تھا، جب وہ جانے لگا، ہندوستان جانے لگا، غالباً کتاب میں لکھا تھا کہ وہ چین کا رہنے والا تھا، اور جب ہندوستان جانے لگا تو اس نے اپنے گھر کے تمام ملازموں سے پوچھا کہ بھی میں سفر پر جا رہا ہوں تو واپسی میں تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں، تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں، ہر ایک سے پوچھا۔ اسی طرح وہ طوطا جو بولتا بھی تھا اس کے پاس بھی آیا کہ بھی میں جا رہا ہوں سفر پر، تمہیں کوئی خاص چیز منگانی ہو تو تمہارے لیے میں لاؤں۔ تو طوطے نے کہا کہ بھائی میں اور تو کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی بات ہے کہ جب تم وہاں جاؤ، جنگل سے گزرو اور وہاں پر تمہیں میرے ہم جنس نظر آئیں، طوطے نظر آئیں جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہوں، اڑ رہے ہوں، تو انہیں یہ پیغام دے دینا کہ تمہارا ایک بھائی پنجرے میں بند ہے، مٹھو پنجرے میں بند ہے، یہ پیغام دے دینا، اور پھر وہ جو کچھ عمل کریں یا کوئی بات کہیں مجھ تک پہنچا دینا، بس یہی میرے لیے تحفہ ہوگا تمہارا۔ بہرحال وہ سفر پہ چلا گیا، اور جب بہت عرصے کے بعد واپس آیا تو سب کو ان کے تحائف دیے، طوطے کے پاس بھی گیا تو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے کوئی عمل دیکھا، کوئی پیغام لائے میرے لیے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جب ایک سفر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے طوطے ایک درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے تمہارا پیغام انہیں دے دیا تھا۔ تو اس پیغام سے ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور ان میں سے ایک طوطے پر تو بہت ہی زیادہ اثر ہوا، وہ اوپر سے نیچے گر کر تڑپنے لگا اور اس نے پھر اپنی جان دے دی، ختم ہو گیا۔ تو طوطے کو جب یہ بات پہنچی تو وہ بھی اپنے پنجرے میں نیچے گرا، تڑپا، اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ تو تاجر نے اس طوطے کو پنجرے سے نکالا، افسوس کیا کہ اچھا طوطا تھا، بات چیت کرتا تھا، لیکن افسوس یہ مر گیا، میں اسے پیغام نہ دیتا تو اچھا تھا۔ بہرحال اس نے اس کو نکالا اور نکال کر باہر پھینک دیا۔ جیسے اس کو باہر پھینکا تو وہ اڑا اور اڑ کے درخت کے اوپر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ تو تاجر نے کہا کہ میاں طوطے یہ کیا بات، یہ کیا بے وفائی؟ کہنے لگا کہ جو پیغام تھا وہ یہی تھا، اگر تم رہائی چاہتے ہو تو مرے بغیر رہائی نہیں مل سکتی۔ بس یہ وہ پیغام تھا جو ایک طوطے نے دوسرے طوطے کو دیا کہ اگر پنجرے سے رہائی چاہتے ہو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مر جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو، جب مٹ جاؤ گے اصل میں آزاد ہو جاؤ گے۔ بس یہ پیغام میں نے سمجھ لیا، اس لیے میں اپنے آپ کو میں نے مارا، تم نے مجھے مردہ سمجھ کر باہر پھینک دیا،
اب میں اپنے باغوں کی طرف اور اپنی جنت کی طرف لوٹتا ہوں، لیکن تمہیں بھی ایک نصیحت کرتا ہوں اس لیے کہ تم میرے مالک تھے، کہ تم بھی اس دنیا کے پنجرے میں بند ہو، اس کی رنگینیوں میں بند ہو، خواہشات نفسانی میں گھرے ہوئے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے آزاد باغوں میں گھومو اور وہاں کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، خواہشات نفسانی کو ترک کر دو، اس پنجرے سے رہائی حاصل کر لو۔ تو یہ ایک بڑا پیغام تھا جو ایک جانور نے بہرحال دیا ایک انسان کو۔ یقیناً بعض واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ واقعہ بھی، اگرچہ اس واقعے کو مزید ہم نے بڑھایا ہے آگے، میرے بزرگوں کے ذریعے سے انہوں نے اس واقعے کو سمجھا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض اشعار ہوتے ہیں بظاہر تو وہ دنیاوی عشق میں کہے گئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اس کو عشق حقیقی کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے عشق مجازی مراد نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے بعض واقعات جن کو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں اور بچپن میں ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کا ذہن کے اندر تصور، لیکن جب اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماتے ہیں تو ہم نے جب پڑھا تھا یہ واقعہ غالباً 4 یا 5 میں، تو اس وقت ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ بھی مر کے آزادی ملتی ہے، اور اس طرح کا کوئی تصور، اس لیے کہ پڑھانے والا بھی اندھا، پڑھنے والا بھی اندھا، نہ پڑھنے والے کو خبر نہ پڑھانے والے کو پتہ۔ تو اس وقت تو ہم نے ایک واقعہ پڑھا، بس اس کو میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھی پڑھو، اس کے بعد املا کرو، مشکل الفاظ کو درست کرو، اصل جو چیز ہے وہاں تو یہی اسکولوں میں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں ایک کالج میں، اس وقت وہ کالج تھا، اب تو یونیورسٹی بن گئی ہے، ایک استاد جو ہے وہ اسلامیات کے وہاں پر ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، تو امتحان کے جو پرچے تھے ان کو پاس چیک کرنے کے لیے وہ آتے تھے، تو بعض اوقات وہ پرچے میرے پاس لے آتے تھے کہ بھائی ذرا آپ چیک کر دیں۔ تو میں نے کہا بھائی تم کس لیے ہو وہاں پر؟ وہ کہتے تھے ہمیں تو خود نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا۔ تو حقیقت یہی ہے، اگر وہ جو طلبہ نے جو لکھا ہے وہ ان استادوں کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ وہ کیا چیک کریں گے۔ تو اسی طریقے سے معاملہ تھا، لیکن بعد میں پھر جب اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوئی تو الحمدللہ ان سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ خواہشات نفسانی اور اپنے نفس کو اگر ہم دنیا کے بکھیڑوں سے آزاد کریں گے تو ہمیں آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں یہ چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بالکل ترک کر دیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بناتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا سے فرار اختیار کر کے آدمی آخرت کو بنائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس پر سمجھ لیجئے کہ بوجھ رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمارے نفس پر بوجھل ہوں گی، نفس کے لیے بار ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، دوسروں کی بھی کرنی ہے، تو تبھی انسان جو ہے وہ آخرت کے مزے لوٹ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس سے آدمی صحیح نتیجہ اخذ کرے، اور ان واقعات کو پڑھ کر الٹے سیدھے مطلب نہ نکالے، بلکہ صحیح مطلب اس سے اخذ کرے، تو یقیناً پھر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس طرح رغبت دلائی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، اللہ والے بھی اس طرف ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ایک شعر حضرت کا ہے کہ جو جس آدمی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، فضل رحمانی جس کو کہا گیا ہے، اللہ کا فضل جس شخص پر ہو تو سب سے پہلا اس کا نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ وہ شیطانی کام ترک کر دیتا ہے۔ شیطانی کام سے کیا مطلب ہے؟ جو کام اللہ اور رسول کو ناراض کر دینے والے ہوں ان کاموں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا فضل ہے اس شخص پر۔ اب کار شیطانی بہت سے، ایک کام تو ہے نہیں۔ آج ہمیں دنیا نے ایسے کاموں پر لگا دیا ہے۔ آج یہ اخبار میں ایک تصویر میں نے دیکھی بچوں کے بارے میں، ایک اخبار نے 2 تصویریں شائع کی کہ ایک جگہ پر بہت سارے جھولے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان جھولوں پر کوئی بچہ نہیں، اور دوسری تصویر اس نے دی کہ جو کلب وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان میں بچوں کا رش ہے کہ ہمیں ان کاموں پر لگا دیا گیا ہے۔ اب جھولا بچے جھولے نہیں جھولتے بلکہ وہ سٹا اور جوا اور اس قسم کی چیزوں پر میں ڈال دیے گئے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ، اور اس میں جو انٹرویو لیا انہوں نے تو جو جن کے ڈبو چلتے ہیں، جن جو کھلاتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہماری ذمہ داری تھوڑی، ہم گھر سے بلا کے تھوڑی لاتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سنبھالیں، کچھ ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے،
ہم نے تو یہاں لگائے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سے آمدنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ اسے غلط سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہاں کیوں آنے دیتے ہیں؟ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ہمیں مختلف کاموں میں لگا دیا گیا ہے. کہیں جو ہے ویڈیو گیمز ہیں وہ چل رہی ہیں، کہیں جو ہے وہ شطرنج کی بساط بچھائی ہوئی ہے اور اس کو باقاعدہ جو ہے میڈیا بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شاطر دیکھو فلاں لڑکا ہے چھوٹا سا اور یہ ہے وہ ہے، اس کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ جو اور لڑکے ہیں وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی اس نے نام پیدا کیا، چلو میں بھی نام پیدا کروں. لیکن آدمی سوچے تو صحیح کس میں نام پیدا کر رہے ہیں؟ کار شیطانی ہے یہ، ان کاموں سے تو بچنا چاہیے، اور جو کام رحمانی ہے ان کاموں کو آدمی انجام دے. تو بہرحال اللہ کا فضل کی علامت یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو اختیار کرے جن سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہوں، اور شیطانی کام یہ ہوتے ہیں کہ اللہ اور رسول جن کاموں سے ناراض ہوں ان سے آدمی بچے. اسی طریقے سے والدین کی ذمہ داری تو یہ بھی ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کریں. اگر وہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے اور ان کی ڈھیل سے بچے ناجائز کاموں میں پڑ رہے ہیں، غلط جگہوں پر جا رہے ہیں، تو یقیناً والدین سے بھی اس کی باز پرس ہوگی. اس لیے ہماری ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا اور اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچانے کی ترغیب بھی دینا، ایسا اہتمام کرنا کہ جس سے بچے گناہوں کی زندگی نہ گزارے. تو میرے عزیز و اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو بھی بنائیں، اپنی روح کو بھی بنائیں. بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کا جسم بنتا ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن سے انسان کی روح بنتی ہے. پھر اسی طریقے سے بہت سے اعمال ایسے ہیں جس میں انسانی بگڑتا ہے، اس کی صحت متاثر ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض ایسے کام ہیں جن سے روح جو ہے وہ بگڑتی ہے، اور روح کی جو یعنی ایمانی قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، گویا کہ وہ کمزور ہوتی ہے ایمانی اعتبار سے. تو اس لیے جہاں ہم نے اپنے جسم کی صحت کو برقرار رکھنا ہے، وہیں اپنی روح کی صحت کو بھی برقرار رکھنا چاہیے. ابھی آج ہی ایک صاحب میرے پاس آئے، ابھی نماز عشاء تک میں موجود تھے، چلے گئے. ایک دوست جن سے غالباً سن 80 میں ملاقات ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت یعنی بچہ تھا اس وقت 12-13 سال کا، اور میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارا فون آ رہا تھا لیکن میں اس وقت مصروف تھا، کیا کہنا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا بھی میں ایک شخص کی اطلاع دینا چاہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو عمر کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ مرا کس طرح؟ برے کاموں میں. اللہ تعالیٰ بہرحال مغفرت کرے، تھا تو مسلمان لیکن برے کاموں میں پڑ گیا، شراب اور دوسری چیزیں، ان ایسی چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو اس نے اپنی صحت جسمانی بھی تباہ کر لی. روحانی صحت تو تباہ ہوئی، جسمانی صحت بھی تباہ ہو گئی. تو وہ نہ پھر اپنے ماں باپ کے کام کا رہا، نہ بیوی بچوں کے کام کا رہا، اور نہ اپنے کام کا رہا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر مر تو سبھی نے جانا ہے، لیکن ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جس کی انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش ایسی موت میری بھی ہو. جیسے کہ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت عبداللہ ان کا نام تھا. جب وہ انتقال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انہیں قبر میں اتارا، اور اس وقت کچھ آپ نے کلمات بھی ادا فرمائے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش کہ یہ قبر میری ہوتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی موت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آدمی خواہش کرتا ہے کہ کاش اس کی جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا. تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اپنی روح کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کا تو انتقال ہو گیا بیچارے کا، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے عبرت کی چیز بن جاتی ہے یہ کہ اس نے غلط صحبت اختیار کی، غلط راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ اور جس کا انجام بھی غلط ہی ہوا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھا راستہ اختیار کریں تاکہ انجام بھی اچھا ہو. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی ایک آدمی اچھے کام کرے اور موت اس کی جو ہے وہ غلط طریقے پر واقع ہو. وجہ اس کی، اور اگر خدا نہ کرے آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص کا انجام ایسا ہی ہوا کہ ساری زندگی اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اچھے کام کرتے دیکھا، لیکن موت اور خاتمہ اچھا نہیں ہوا بظاہر، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی تھی، چاہے وہ دکھاوے کے طور پہ نماز پڑھتا تھا، یا کوئی اخلاص کی کمی تھی، یا کوئی اور وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اس کے بغیر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے.
تو اس لیے ہمیں ظاہری اعتبار سے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنی جس طرح ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے اپنی روح کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اخلاص بڑی نعمت ہے، اخلاص کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ ایک صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے، مسجد کے دروازے پر جب پہنچے تو امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری نماز ختم ہو گئی کہا۔ اس کے جب کان میں یہ بات پہنچی تو اس کو بڑا دکھ ہوا اور ایک دل سے آہ نکلی۔ جب آہ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس آہ کو قبول کیا، کیونکہ اس نے آہ بڑے اخلاص کے ساتھ کہی تھی۔ اچانک ایک شخص مسجد میں موجود تھے، انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک روشنی ہے جو نیچے سے اوپر تک چلی گئی، آسمانوں تک۔ تو فوراً مسجد سے باہر آئے اور کہا کہ بھئی یہ روشنی کیسی تھی؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ایک صاحب کی نماز نکل گئی اور اس کے رنج و غم میں انہوں نے ایک آہ جو ہے نکالی تھی، تو غالباً سمجھ گئے کہ فرمایا کہ اس کی آہ کا یہ اخلاص تھا جو اللہ نے قبول کیا۔ تو فوراً اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ میاں میں نے تو جماعت سے نماز پڑھی اور تمہاری رہ گئی، اور تم نے اس رہنے پر ایک آہ نکالی، تو ایسا کرو کہ جو میں نے جماعت سے نماز پڑھی اس کا ثواب تم لے لو، اور جو آہ تم نے نکالی اس کا ثواب مجھے دے دو۔ اس کو پتہ نہیں تھا اپنی آہ کی قدر و قیمت کا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تبادلہ کر لو، تبادلہ کر لیا۔ رات کو جب سویا خواب میں دیکھا تو کسی نے کہا کہ میاں تو نے بڑا اچھا تبادلہ کیا، بڑا اچھا سودا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آہ کے اخلاص کی برکت سے روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں نے نماز پڑھی سب کی قبول فرما لی، ایسی آہ اس نے نکالی۔ اور تو نے تو آب حیا، آب شفا وہ خریدا ہے۔ یقیناً جب اس کی آہ کی برکت سے سروئے زمین کے تمام انسانوں کی نماز قبول ہو گئی تو جس نے سودا کیا تھا اس کی بھی قبول ہو گئی، تو اس کو تو ڈبل فائدہ ہو گیا۔ ایک طرف تو اس آہ کا اجر و ثواب اس نے لے لیا، اور دوسری طرف جماعت کی نماز بھی قبول ہو گئی، تو اور کیا چاہیے؟ انسان یہی تو چاہتا ہے کہ ہم جو عمل کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ تو بعض اوقات اخلاص کے ساتھ جو ہم کا عمل کرتے ہیں اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ کسی کام کریں۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص امرود لے لو امرود لے لو امرود لے لو یعنی بیچ رہا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں رزق حلال کماؤں گا، اپنی اولاد کی پرورش کروں گا، تو اللہ کی نظر میں اس کا عمل یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کہنے والے کے جو سبحان اللہ کہہ رہا لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کہہ رہا۔ اس کا مقصد یہ کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے بڑا جانیں، تو چونکہ ریاکاری آ گئی اور اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دیکھیے اخلاص کی بڑی برکت ہے، تو جو عمل کیجیے اللہ کے لیے کریں، اس میں یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں اور کیا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر عمل کرنا چاہیے، کسی کی مدد کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے مسکرا کے بات کریں تو اللہ کے لیے۔ آدمی حکم ہمیں یہ ہے کہ جب کسی کو سلام کرو، اس سے ملاقات ہو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ بھی صدقہ ہے اور اس کا بھی اجر و ثواب ہے، دوسرے مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، قاری اسلام الدین صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، ماشاءاللہ جب کبھی ان سے بات چیت ہوتی تھی بس وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور کرتے تھے جس سے آدمی کو ہنسی آ جاتی تھی، اور بڑی خوش دلی خوش مذاقی ان کے پاس تھی، بڑی اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، اور وہ بس کہتے تھے میں اسی طریقے سب کو خوش رکھتا ہوں، اپنے پورے خاندان کو، اور ناجائز جگہوں پہ جانے سے بچتے تھے، شادیوں میں جاتے تھے، اگر کوئی غلط کام ہوتا تھا تو اس کو محبت پیار سے ایسے انداز میں ان کو روکتے تھے کہ بات بھی ہو جاتی تھی کام بھی ہو جاتا تھا، دونوں ہی ہنسی مذاق کے اندر ہی ساری بات کہہ دیا کرتے۔ تو اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف ذوق دیے ہیں اور اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہیں، تو اللہ نے اگر کسی کو صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اس کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ جو دنیا ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اس میں اللہ نے سبھی کچھ رکھا ہے۔ دنیا میں غم بھی ہے، دنیا میں خوشی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، بدحالی بھی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ اگر یہاں صرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو تو پھر دنیا کس چڑیا کا نام ہوگا؟ اس لیے بعض اوقات اگر کوئی حالات ایسے آ جائیں جو اچھے نہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں، اور اگر حالات اچھے ہوں تب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اگر خراب ہوں تو اللہ سے دور ہونے کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اپنے فضل سے ان حالات کو بدل دیجیے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں،
لیکن بہرحال دنیا اسی کا نام ہے کہ یہاں رنج بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، راحت بھی ملے گی، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، ساری چیزیں ملتی ہیں، اسی کا نام دنیا ہے۔ تو اس دنیا کو بہرحال ہم نے جیسے تیسے کر کے گزارنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، یہاں تو عارضی منزل ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے جہاں پر ہم آئے ہیں، اور منزل ابھی آگے ہے۔ اس لیے اپنا سفر اپنے جاری رکھیں اور یہاں سے اپنی اگلی منزل کی طرف جو جانا ہے اس کی تیاری کریں۔ اور کوئی آدمی بھی جو مسافر ہوتا ہے، کہیں اگر کسی منزل پہ ٹھہرتا ہے عارضی طور پہ، تو اپنا گھر نہیں بناتا، یا وہاں پر یہ نہیں کرتا کہ بھئی ساری چیزیں آسائش و آرام کی مہیا کریں۔ اس لیے اس دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک دن ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، جانا ہے۔ ہمارے یہاں مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو بعض کتابیں وہ ہیں جو 1300 سال پہلے کی کتابیں ہیں، بعض کتابیں وہ جو 700 سال پرانی کی کتابیں ہیں۔ اب جیسے گلستان ہے، بوستان ہے، پندنامہ ہے فارسی کی، تو یہ 700 سال پرانی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب میں پڑھاتا ہوں بعض اوقات تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کیسا اخلاص عطا فرمایا تھا کہ آج 700 سال کے بعد بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں، شیخ فرید الدین عطار کا نام لے رہے ہیں، شیخ مصلح الدین جو ہے ان کا نام ہم لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں، بہرحال یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر غم سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی چاہت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے غموم سے اور ہموم سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہر قسم کے غم اور ہم سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ صرف فکر آپ کا ہو، اے غم آپ کا ہو، محبت آپ کی ہو، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں جانگزی فرما دیجئے، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسجد کے بہت سے نمازی ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، خصوصیت کے ساتھ بھائی شفیق صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہم میں ہمارے دوستوں میں جتنے بیمار ہیں اے اللہ جس بیماری میں مبتلا ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے، اے اللہ مسلمان مرد عورت جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، خصوصیت کے ساتھ ابھی مسجد کے ایک نمازی ان کی والدہ کا انتقال ہوا، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے مسجد کے نمازی نوید عمر صاحب ان کے والد کا انتقال ہوا 2-4 دن پہلے، ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے، اور ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب جو بھی اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ جو بچہ اس کا میں نے ذکر کیا یہ بھی بہرحال نمازی لڑکا تھا ابتداءً، بعد میں کیا حالات ہوئے اللہ عالم، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما، اچھے دوست بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ نیک صحبتیں اور اچھی صحبتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بری صحبتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ملک
میں امن و امان قائم فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ اے اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، بلکہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو پریشان ہیں مختلف حالات سے، اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ اگر قرض ہے تو قرض کو ادا فرما دیجیے، اے اللہ کوئی اور صورت پریشانی کی تو اس سے بھی نجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائیے، ہماری تمام ضرورتوں کے لیے آپ کافی ہو جائیے، تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، جب تک زندہ رہیں یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین اسلام پر قائم رکھیے، اور جب ہم میں سے کسی کا بھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔